بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری چینل دینی جنرل مسائل میں پھر سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے نماز کے ارکان، نماز کو پڑھتے وقت جو ہم جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کو باندھتے ہیں، کیسے کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں کیسے جاتے ہیں، تو یہ جو ارکان ہیں ان ارکان کو صحیح کیسے ادا کیا جائے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھو، نماز یہ اتنی مبارک چیز ہے، اتنی بابرکت چیز ہے کہ اللہ نے اس تحفے کو دینے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جیسے بوجھ ہو، بوجھ سمجھ کر نماز کو نہیں پڑھنا ہے، نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جو ارکان ہیں، جو رکن ہیں، اس کو آرام سے اطمینان کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک بندہ نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے ارکان صحیح ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے جیسے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھی، اب رکعت کے باندھنے کے بعد، رکعت شروع کرنے کے بعد انسان کو کس جگہ دیکھنا ہے، کس جگہ نہیں دیکھنا ہے، نماز میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کون سے رکن میں نظر کہاں ہونی چاہیے، کس طریقے سے کون سا رکن ادا کیا جائے گا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو نماز شروع کرنے کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم قیام میں کھڑے ہوں گے تو ہمارے پیر جو ہے، ہمارے پیر، اس کے بیچ میں 4 انگل کی جگہ ہونی چاہیے، 4 انگلیوں کی جگہ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کھڑے ہونے کا تو ہو گیا۔ اب جب ہم رکعت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ جو ہے، ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، اور ہاتھ کی انگلیوں کو نہ بالکل جوڑنا ہے، نہ بالکل چوڑا رکھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے، اور ویسے ہی سیدھا پیچھے لے جائیں، کانوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک جائے وہاں تک کانوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے پورا ہاتھ جو ہے سیدھا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یوں کر دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو خالی یوں کر کے یوں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز جیسے اچھی ہوتی ہے ویسے ہی ادا کرنی ہے۔ ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں اور ہاتھوں کو یوں کانوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس طریقے سے لے کے جائیں گے تو ہمارے یہاں اس جگہ پر درد ہوگا، اس جگہ پر درد ہوگا، لیکن وہی تو ہے اصل۔ کوئی بھی عمل اس طریقے سے کیا جائے جیسے اس کا کرنے کا حکم ہے۔ اگر اس طریقے سے کریں گے تو جسم کی ورزش بھی ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی۔ اس لیے سیدھا ہاتھ رکھیں، یوں کانوں تک لے جانے کی کوشش کریں۔ یہ ہو گیا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ پھر اللہ اکبر یوں کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں اللہ اکبر پہلے بول دیتے ہیں، یہاں پر ہے اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی
اللہ اکبر کہتے کہتے ہاتھ باندھے، لیکن یہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہاں سے ہاتھ لے جا رہے ہیں اللہ اکبر، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی انسان پہلے سے ہاتھ باندھے پھر بولا اللہ اکبر۔ اب بہت سے لوگ بیچارے جیسے یہاں سے اپن نے یوں ہاتھ رکھا ہے اور میں امام ہوں، امام یہاں سے شروع کرے گا اور ہاتھ یہیں پر ہے اور اللہ اکبر بول دے گا، تو پیچھے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اب امام سے پہلے وہ بڑھ گیا، تو اس میں بہت سی تکلیفیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ اکبر اس طریقے سے ہاتھ باندھے۔ اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہتھیلی والا جو حصہ ہے، یہ ہتھیلی کا بیچ والا حصہ، اس ہاتھوں کی اس جگہ پر یہ ہتھیلی کا حصہ رکھنا ہے، اور یہ چھوٹی والی انگلی سے اور انگوٹھے سے اس کو پکڑنا ہے، اس کو چھوٹی والی انگلی سے اور اس سے اس طریقے سے پکڑنا ہے، اور یہ 3 انگلیوں کو اس طریقے سے اوپر رکھنا ہے، اور ناف کے نیچے، ڈونٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ یہ انگوٹھا جو ہے اس طریقے سے یوں کھلا نہ چھوڑے، انگلیوں کو یوں کھلا نہ چھوڑے، بلکہ یوں بالکل سیدھا اندر رکھے۔ جو چیز جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی اچھا اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو عزت سے کھڑے رہے، ایسا نہ ہو کہ ٹیڑھے میڑھے کھڑے ہوں تو اللہ کو ناپسند آوے۔ جب ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو اچھی پڑھے، تو اس طریقے سے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھنا ہے۔ یہ ہو گیا ہاتھ کے باندھنے کا طریقہ۔ اچھا، ایک بات اور تھی کہ جب ہم کھڑے ہیں، جیسے قیام میں ہم یہ رکعت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہماری نظریں، آنکھیں جو ہے وہ کہاں رہنی چاہیے؟ بہت سے لوگ رکعت باندھتے ہیں اور یوں دیکھتے ہیں، پوری مسجد کا ماحول دیکھ لیتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم عاجزی کے ساتھ کھڑے رہیں، ادھر ادھر ڈافیڑے نہ ماریں، نظروں سے بھی نہیں مار سکتے، کیوں کہ یہ بھی کثرت عمل ہو جاتا ہے، اس سے بھی نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہماری نظریں جو ہے وہ جس جگہ پر ہم سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے ٹائم جس جگہ ہماری پیشانی رہتی ہے وہ اندازہ لگانا ہے کہ ہماری نظریں جس جگہ پر ہمارا سجدہ ہوگا اس جگہ پر ہماری نظریں ٹکی ہوئی ہونی چاہیے، اس طریقے سے بالکل نظریں ہماری سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے، کیوں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے سامنے دوسرے کوئی عمل، ہم کسی دنیا کے معمولی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے سامنے بھی ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے بھی عزت سے کھڑے رہے، اس بات کو اپنے دھیان میں رکھیں۔ اب جو ہے ہمیں رکوع کے بارے میں جاننا ہے۔ قیام کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، اب رکوع کیسے کرنا ہے؟ دیکھو، رکوع جب ہم کریں گے تو ہمارا سر اور ہماری پیٹھ سب برابر ہونا چاہیے۔ دیکھو، کوشش کریں گے تو ہر چیز آسان ہے، کوشش کرنے سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں انشاءاللہ۔ دیکھو میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ جب ہم رکوع کریں گے تو یہاں سے یہ والا جو حصہ ہے وہی جھکے گا، پیروں کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، پیر سیدھے ہیں اس کو سیدھے رہنے دے۔ یہ ہم جھکے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب دیکھیے، یہ جو سر اور پیٹھ یہ پوری سیدھی ہونی چاہیے۔ یہ ہاتھ کا جو حصہ ہے اس کو بالکل سیدھا رکھے۔ یوں بہت سے لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ آجو باجو والے کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ گھٹنے جو ہے، گھٹنے کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور بالکل سیدھے ہونا ہے۔ سیدھا ہے نا؟ تو اس طریقے سے سیدھا ہونا چاہیے۔ پیٹھ اور سر سب برابر ہونا چاہیے، ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، پیروں کو بھی سیدھا رکھنا ہے، اور نظریں جو ہے ہمارے انگوٹھے پر ہونی چاہیے۔ نظریں انگوٹھے کے اوپر، ہمارے جو انگوٹھے ہیں اس کے اوپر
ہماری نظریں ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے رکوع کرنا ہے. اب ہم رکوع بھی جان چکے ہیں، سجدے میں جانا ہے. تو سجدے میں جاتے ہوئے کس طریقے سے ہم بیٹھیں گے؟ دیکھو، عمر لائق بندہ ہو چکا ہے، جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کو تو تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ واجب یا فرض ایسی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے تو کہتے ہیں نا کہ نور علی نور، سونے پہ سہاگا. نماز تو ہم پڑھیں گے، لیکن اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو اس کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے. یہ الفاظ ہم بولتے ہیں نا، 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو یہ جوانوں کے لیے تو آسان ہے بالکل. 30-35 سال کی عمر کے بندوں کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہے. اس کے بعد جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ تکلیف ہے تو وہ کیسے بھی اپنے رکن کو ادا کر سکتا ہے. لیکن جو چیزیں ضروری ہے، جو کر سکتے ہیں، اس کو تو کرنے کی کوشش کریں. تو اب ہم سجدے میں کیسے جائیں گے وہ جانتے ہیں. سجدے میں ہم جب جائیں گے تو جیسے ہم سیدھے کھڑے ہیں، تو جب بیٹھیں گے تو جسم کو بالکل سیدھا رکھے اور یوں سیدھے بیٹھے. یہ ہے بیٹھنے کا طریقہ. یوں صرف گھٹنوں کو بیچ میں سے موڑیں گے تو جسم سیدھا نیچے جائے گا. اس طریقے سے بیٹھے. بہت سے لوگ یوں ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اس طریقے سے مطلب گرتے ہیں جیسے کوئی تکلیف ہو. ایسے نہیں ہے. اگر جسم کو اس طریقے سے ہم بالکل صحیح طریقے سے جب ہم سجدے میں جائیں گے تو اس طریقے سے بالکل سیدھا یوں سیدھے بیٹھیں گے. پھر یوں سب سے پہلے گھٹنے ٹکائیں گے زمین پر. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے. پھر اس کے بعد ناک کو رکھیں گے. پھر اس کے بعد پیشانی کو رکھیں گے. گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک، پھر پیشانی. 2 گھٹنے ہو گئے. سب سے پہلے گھٹنے رکھ دیے، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا، پھر ناک کو رکھا، پھر پیشانی کو رکھ دیا. ہاتھوں کی ہتھیلی کو، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو بالکل پیک رکھیں گے، جگہ نہیں چھوڑیں گے. ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ میں جگہ نہیں رکھیں گے. اس طریقے سے سجدہ کریں گے. بہت سے لوگ یہ بغل سے اس حصے کو الگ رکھیں گے. سجدہ کرتے وقت بغل کو اس حصے سے الگ رکھیں گے. یہ والی کوہنی جو ہے اس کو زمین سے اوپر رکھیں گے. کوہنی کو زمین سے اوپر رکھیں گے. بغل کو یہ پہلو سے الگ رکھیں گے اور اس کوہنی کو یہاں جوڑنا نہیں ہے. بہت سے لوگ اس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، یہ کوہنی یہاں جوڑتے ہیں پھر یوں سجدہ کرتے ہیں. اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا. ہاتھوں کو یہاں رکھیں گے، کوہنیوں کو اس طریقے سے اوپر رکھیں گے اور پہلو کو اس طریقے سے، ہاتھوں کو پہلو سے الگ رکھیں گے. اس طریقے سے سجدہ کیا جائے گا. اب جو ہے سجدے سے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سر کو یعنی پیشانی کو یوں اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، پھر گھٹنوں کے بل اس طریقے سے کھڑے ہوں گے بالکل سیدھے. یہ مردوں کے لیے ہے. اس طریقے سے جو عمل ہے یہ مردوں کے لیے ہے. عورت کو بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھے. اب قاعدے میں بیٹھیں گے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ. تو اس قاعدے میں بیٹھنے کے لیے جب ہم بیٹھیں گے تو داہنا پیر جو ہے وہ کھڑا رکھیں گے. اس طریقے سے داہنا پیر کھڑا رکھیں گے. بایاں پیر جو ہے اس کو بچھا دیں گے اور اس کے اوپر بیٹھیں گے. تو اس طریقے سے یوں بیٹھنا ہے.
दायां पैर खड़ा रख के बायां पैर बिछा दे। और सीधी बात ये है कि ये जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों को काबा की तरफ रखना है। इस तरीके से जब हम बैठेंगे तो ये उंगलियां जो है यूँ सीधी बाहर हो जाएगी काबा की तरफ। कोशिश करनी है, हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से बैठना है। ये उंगलियां जो है, ये उंगलियां काबा की तरफ होनी चाहिए। यूँ पैर, हालांकि यूँ बिल्कुल सीधा खड़ा करने जाएंगे तो यूँ ऊंचे हो जाएंगे, सीधा नहीं खड़ा करना है। खड़ा करने का मतलब ये होता है कि उंगलियों को काबा की तरफ रखने की कोशिश करनी है। क्यों कि पूरा सीधा खड़ा करेंगे तो यूँ फिर यूँ बैठना है। अब ये बैठना इस तरीके से भी सही है, ये भी सही है। और कोई इंसान अगर यूँ बैठता है और ये उंगलियां अगर काबा की तरफ मुड़ी हुई रहती है तो भी सही है। इस तरीके से बैठना है। अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर रखना है, यूँ पकड़ना नहीं है, या यूँ नीचे लटकता छोड़ना नहीं है, यूँ ऊपर रखना है। अब हम अत्तहियात पढ़ते हैं, जब अशहदु अल्लाह के ऊपर हम उंगली उठाते हैं तो वो उंगली कब उठाएंगे, कब रखेंगे, वो भी जान लेते हैं साथ में। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह पर उंगली नीचे रखनी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से शहादत की उंगली को उठाना है और रखना है। ये हो गया कायदे का तरीका। अब हम सलाम जब फेरेंगे तो कैसे फेरेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम से ही सलाम आहिस्ता आहिस्ता फेरना शुरू कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर गर्दन को बीच में ले आवे और यहाँ से ही दूसरा सलाम फेरना शुरू ना करे। अस्सलामु अलैकुम ऐसे नहीं, एक सलाम फेर दिया ऐसे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब सलाम फेरेंगे तो हमारी जो नज़रें हैं वो हमारे कंधे पर जावे उतना फेरना है। नज़रें हमारे कंधे पर जा सके उतना गर्दन को फेरना है। और यूँ अगर नज़र डालें तो पूरी सफ़ नज़र आनी चाहिए, उतनी गर्दन को घुमाना है। और दूसरा सलाम जब हम फेरेंगे तो पहले तो गर्दन को बीच में ले आएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से दूसरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हो गया सलाम का तरीक़ा। तो आपके सामने जो नमाज के अरकान पेश किए गए, इन अरकान को मेरे भाइयों सही से अदा करने की कोशिश करें। देखो, अगर हम इस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज में जान आएगी। और दूसरी बात, जब इंसान इस तरीके से नमाज़ पढ़ता है तो वो ख़ुद ब खुद इत्मीनान से ही नमाज़ पढ़ेगा। हर रुकना को सही से अदा करने की कोशिश करेगा तो नमाज इत्मीनान से ही होगी। और अगर रुकना को ही सही अदा नहीं करेगा तो नमाज इत्मीनान से होगी ही नहीं। और इत्मीनान से नमाज का पढ़ना ये भी वाजिब है, तो वाजिब भी अदा हो जाएगा। जिस्म में जो वर्जिश बोलते हैं वो वर्जिश भी हो जाएगी। और हमारे इस तरीके से नमाज़ पढ़ने पर इंशाअल्लाह अल्लाह डबल सवाब देगा। इसलिए जो मैंने आपके सामने अरकान पेश किए हैं उसको सही से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको सही तरीके से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।